اللہ کیفیت سے پاک ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے، امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ وکیف استواءہ، اللہ مستوی علی العرش ہیں تو اللہ کے استواء علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، والایمان بہ واجب، ایمان لانا واجب ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، سوال کرنا بدعت ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے لیے کیفیت ہے ہی نہیں، نہ معلوم اور نہ ہی مجہول۔ امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول۔ امام مالک تو کیا ہے مجہول مان رہے ہیں، غیر مقلدین نے کیا ہے مجہول مان لی، تو پھر کیا ہو گیا، فرق کیا پڑا؟ ہم نے کہ بات سمجھ لیں۔ حضرت امام سیوطی نے کتاب الاسماء والصفات میں، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف نسبت غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، امام صاحب شاگرد عبداللہ بن وہب تھے، امام صاحب کی مجلس میں پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ وکیف استواءہ، امام مالک نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ کما، امام مالک فرماتے ہیں کیف الرحمن علی العرش استویٰ، امام مالک فرماتے ہیں اللہ مستوی علی العرش ہے، کیسے؟ جیسے خدا نے فرمایا لا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع، کیف مت کہو، خدا کے لیے کیف ہے ہی نہیں، نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی مجہول ہے، نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی مجہول ہے۔ مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا علمی لطیفہ یاد آیا۔ ہمارے لطائف علمی ہوتے ہیں، دائیں بائیں کے نہیں ہوتے۔ میں جدہ میں تھا، مجھے ایک نیم غیر مقلد ملا۔ آپ ناراض نہ ہونا، نیم غیر مقلدین کا جو مال ہے یہ خیبر پختونخوا میں تیار ہوتا ہے، پنجاب میں ہوتا ہے لیکن تھوڑا تیار ہوتا ہے، زیادہ وہاں پہ تیار ہوتا ہے۔ کہاں سے تیار ہوتا ہے تمہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہاں سے مال نکل رہا ہے۔ وہ چونکہ وہیں کا تھا، جدہ مجھے ملا، نیم غیر مقلد تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش ہر جگہ، اللہ ہر جگہ پر ہے، امام مالک تو کچھ اور فرماتے ہیں۔ میں نے کہا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، پہلے مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے۔ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہاں پر ہے؟ فوراً جواب نہ دیا کریں، آپ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کہاں پر ہے؟ کہتا جی اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے۔ میں نے کہا اس کی کوئی دلیل؟ اس نے دلیل ہم سے پوچھنی تھی نا، ہم نے دلیل اس سے پوچھ لی۔ وہ پوچھتے بتاتا جائے گا، ہم اعتراض کرتے جائیں گے۔ دلیل دینا مشکل ہوتی ہے، دلیل پہ اعتراض آسان ہوتا ہے۔ بس گفتگو کا سلیقہ سمجھ لیں، خود دلیل نہ دیا کریں، دلیلیں لے کر اعتراض شروع کر دیا کریں۔ تو مجھے وہ کہنے لگا الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ مجھے اس پہ ایک بات یاد آئی، میں چھوٹی سی کر دیتا ہوں۔ صرف اس پر تو میرے پاس مستقل ایک مواد ہے کہ آپ نے دلیل پر سوال کیسے کرنا ہے۔ سوال ہے یہاں اسی جگہ پہ جب مولانا حارث یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ 2-3 لڑکے آئے تھے، منڈی باؤندین سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جب ان کے ساتھ آئے، مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ میں نے کہا ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، روایات کہتی ہیں، کافر کہتے ہیں، ہم کون ہیں کہنے والے؟ کہتا جی آپ دلیل دیتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اس پہ میرا پورا گھنٹے کا تفصیلی بیان موجود ہے، میں صرف دلیل پر سوال کی مثال دینے لگوں۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتائیں کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں انبیاء زندہ ہیں، آپ بھی کہتے ہیں زندہ ہیں، فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں وہاں زندہ ہیں جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو وہاں زندہ ہیں جہاں تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ دیکھو کتنی عجیب گفتگو ہے۔ ہم کہتے ہیں وہاں زندہ ہیں جہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو وہاں زندہ ہے جہاں بزرگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس کی۔ کہتے ہیں آپ کہتے ہو قبروں میں زندہ ہیں، یہ تمہارے بزرگ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علیین میں زندہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں پر ہے؟ کہتا ہے اسی آیت میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم۔ تم کہتے ہو فی قبورہم، تم کہتے ہو قبروں میں زندہ ہے، قرآن کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ تو تم کہتے ہو قبروں میں زندہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس ہے۔ ہم اللہ کے پاس کہتے ہیں، تم قبروں میں کہتے ہو۔ تو قرآن قبر میں زندہ نہیں کہتا، قرآن اللہ کے پاس زندہ کہتا ہے، اور وہ علیین میں۔ دلیل میں نے اسے کہا اللہ کہاں پر ہے؟
سوال مشکل ہے. میں نے اسے کیا پوچھا؟ اللہ کہاں پر ہے؟ پھنس گیا. میں نے کہا اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ علیین میں ہے. مجھے کہتے نہیں. میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتے ہر جگہ. میں نے کہا ہم کہتے قبروں میں زندہ ہے، تم نے کہا ہر جگہ زندہ ہے. تم تو ہم سے بھی آگے نکل گئے. قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم. اللہ کے پاس ہیں. اللہ کہاں پر ہے؟ تو کہتے ہیں ہر جگہ. تو ہر جگہ زندہ ہو گئے نا، قبر میں بھی ہیں تو ہر جگہ بھی ہیں. تو ہم سے بھی آگے نکل گیا. اگر ہم مشرک ہیں تو پھر بہت بڑا مشرک ہے. پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں نے تو سوال کیا، میں نے تو جواب نہیں دینا. جب ہم سے پوچھو گے تو پھر ہم جواب دیں گے. ابھی تو ہمارا سوال ہے، تمہارا سوال نہیں ہے. اب دیکھو سوال کرنا کتنا آسان ہے، بندہ الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں. اس پر میرا پورا 1 گھنٹے کا بیان ہے صرف عند ربہم. اس کا مطلب کیا ہے عند ربہم کا؟ مجھے خود مولانا ابو ایوب قادری صاحب فرما رہے تھے کہ جب علماء اجتماع ہوتا ہے نا تو استاد جی آپ کوشش کیا کریں بیانات کرانے کے، آپ اکیلے بیان کیا کریں، بے شک پورا دن کرنا پڑے. آپ پورا دن خود کرتے رہا کریں تاکہ یہ بات سمجھ آئے، اشکال حل ہو. مسائل سے اتنی دور سے جو لوگ آتے ہیں، تنظیمی پالیسیاں جو چلتی رہتی ہیں، یہ علمی باتیں سمجھائیں. ان سے بات کرنی آسان ہو. سوال کیا کریں. میں نے کہا امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف. آپ کہتے ہیں ہر جگہ پہ، وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول. میں نے کہا آگے بات پوری کرو نا، ادھوری کیوں کرتے ہو؟ آگے چلو. کہتے ہیں والایمان بواجب والسؤال عنہ بدعۃ. میں نے کہا تو بدعت ہی ہے. مجھے کہتا نہیں. تو میں نے کہا کیوں پوچھا این اللہ؟ امام مالک فرماتے ہیں این اللہ کے ذریعے سوال کرنا بدعت ہی کا کام ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، تو بدعت ہی ہے. مجھے کہتا نہیں. میں نے کہا پوچھا کیوں ہے؟ مجھے پوچھنا تو چاہیے. میں نے کہا بدعتی کو پوچھنا چاہیے نا، سنی کو تو نہیں پوچھنا چاہیے. یا تو کہہ دے کہ تو بدعتی ہے پھر میں جواب دیتا ہوں. اگر اہل سنت ہے پھر تجھے پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے تو پھر جواب میں کیوں دوں گا تجھے؟ اب دیکھو وہی بس ہوگی. میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں ولا یقال کیف وکیف عنہ مجہول کیف عنہ مرفوع. اس لیے اللہ سے کیفیت مرفوع ہے، کیفیت کا سوال کرنے غلط ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ 2 اب نظریے ذہن میں رکھ لیں. ایک پر میں نے دلائل نہیں دیے، میں نفس مسئلہ سمجھایا ہے. دلائل تو بعد کی بات ہے نا. نفس مسئلہ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہے، جس کا معنی ید ہے ہمیں معلوم نہیں. غیر مقلد کہتا ہے کہ ید کا معنی، ہمیں خلاصہ سمجھانے لگوں. ہم کہتے ہیں ید کا معنی ید ہے ہمیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں ید کا معنی ہاتھ ہے. ہم کہتے ہیں عین کا معنی عین ہے ہمیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں عین کا معنی آنکھ ہے. ہم کہتے ہیں ساکن کا معنی ساق ہے ہمیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں ساکن کا معنی پنڈلی ہے. ہم کہتے ہیں وجہن سے مراد وجہن ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں. وہ کہتے ہیں وجہن کا معنی چہرہ ہے. تو جو اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے آنکھ، اللہ کے لیے چہرہ، اللہ کے لیے پنڈلیاں مانگنے، وہ گویا اللہ کے لیے جسم مانتا ہے. تو جو جسم مانے وہ اللہ کو قدیم نہیں مانتا، اللہ کو حادث مانتا ہے. اہل سنت خدا کو قدیم مانتے ہیں، غیر مقلد خدا کو حادث مانتا ہے. حادث اور قدیم کا اختلاف ہے، اتحاد نہیں ہے. تو یہ بات کہنی چھوڑ دو. ان کا ہمارا عقیدے کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا عقیدہ توحید میں اور ہے، ان کا عقیدہ توحید میں اور ہے. تو عقیدے کے اختلاف ہوا یا اتفاق ہوا؟ بتاؤ. توحیدی بھائی ہیں ہمارے. یہ بات آگے سمجھا لو گے؟ چلو آگے سمجھا نہ سکو تو سمجھ تو لی ہے نا. کبھی آدمی سمجھا نہ سکے نا، سمجھ لے، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے.